الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. انتہائی قابل احترام میرے بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کی خاص توفیق سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور خصوصی طور پر شیخ المشائخ استاذ الاساتذہ فضیلت الشیخ مولانا فاروق الرحمان یزدانی حافظہ اللہ تعالی، ان کی موجودگی میں یہ جسارت کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے حوالے سے اہل حدیث کا کیا موقف ہے، اس پر چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فضیلت الشیخ مولانا فاروق الرحمان یزدانی حافظہ اللہ تعالی نے میرے بارے میں جو کچھ کہا ہے، اللہ رب العزت ان کا گمان میرے حوالے سے سچ ثابت کر دکھائے۔ اللہ رب العزت مجھ ناچیز سے اور میرے جیسے طالب علم سے واقعی صحابہ کرام کا دفاع اور قرآن و سنت کی عظیم خدمت لے لے۔ میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا انتہائی سادہ انداز سے، تاکہ آپ کو وہ باتیں ذہن نشین ہو جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کائنات کی سب سے معزز اور معتبر ہستیاں ہیں انبیاء اور رسول کے بعد۔ انبیاء اور رسول ان کا مقام اپنا ہے، ان کی شان ہے۔ ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کسی اور امت کی بات نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سب سے بڑھ کر عزت اور شان والے ہیں۔ اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ کرام بھی ہمارے ہیں۔ اہل بیت کنہیں کہا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو قرآن نے اہل بیت کہا۔ سورۃ الاحزاب میں اہل بیت کا ذکر ہوا تو ازواج مطہرات کو مخاطب فرمایا اللہ رب العزت۔ اور اہل سنت سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ سورہ احزاب کی جو آیات اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ ازواج مطہرات کے بارے میں۔ خود قرآن کریم کی گواہی بھی یہی ہے۔ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے مخاطب تھا تو وہاں اہل بیت کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کے لیے بھی اہل کا لفظ استعمال ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کے لیے بھی اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا۔ قرآن نے ازواج مطہرات کو اہل بیت قرار دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما، ان کو اپنے پاس بلا کر دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے اللہ انہیں میرا اہل بیت بنا دے۔ اللہ رب العزت نے وہ دعا بھی قبول فرمائی۔ تو یہ حضرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رشتہ دار بھی اہل بیت ہیں۔ جو لوگ اہل بیت کے نام نہاد دعوے دار ہیں
انہوں نے ان اہل بیت کو چھوڑ دیا جنہیں قرآن نے اہل بیت کہا تھا، یعنی ازواج مطہرات کو وہ اہل بیت نہیں مانتے، ان کے تو خلاف وہ اپنی زبانیں تام دراز کرتے ہیں، ان کی گستاخیاں، ان کی توہین کرتے ہیں۔ تو اصل میں اہل بیت کے گستاخ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اہل بیت یعنی ازواج مطہرات کے خلاف برا بولتے ہیں، وہ اہل بیت کے گستاخ ہیں۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں جس طرح قرآن و سنت نے بتایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی مانتے ہیں جس طرح قرآن و سنت نے بتایا۔ بالکل ایسے ہی آپ مثال سے بات سمجھیں کہ دنیا میں ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، باقی دنیا میں کوئی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر انہوں نے مذہب بھی بنا لیا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر جنہوں نے مذہب بنایا انہیں ہم عیسائی کہتے ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ ہیں۔ کیوں؟ کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح نہیں مانتے جس طرح وہ منوانا چاہتے ہیں، بلکہ مسلمان اس طرح مانتے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اسی طرح ایک گروہ ایسا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر ان کے نام پر مذہب بنا کر بیٹھا ہے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں گروہ نام نہاد دعوے دار ہیں۔ موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان مانتے، ان کا وہ مقام مانتے ہیں جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا ہے، اس سے ذرا برابر بھی کوئی مقام کم کرے تو ہم اسے مسلمان ماننے کے لیے ہی تیار ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہوا اہل بیت کے بارے میں بھی، کہ اہل بیت کے نام پہ مذہب بنایا ان لوگوں نے جو حقیقت میں خود اہل بیت کو نہیں مانتے ہیں، نعرے اہل بیت کے مانتے۔ ہم نے کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے نام کا نعرہ بنایا ہے؟ کبھی ہم نے کہا ہو کہ عیسیٰ کے ماننے والے ہم ہیں، ہم عیسیٰ والے ہیں؟ نہیں نا، مسلمان ایسا نہیں کرتے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے نہیں ہیں؟ حقیقت میں ہم ہی مانتے۔ اسی طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے نام کے نعرے نہیں بنائے، لیکن حقیقت میں مانتے ہم ہی ہیں۔ ایسے ہی ہم نے اہل بیت کے نام کے نعرے نہیں بنائے اور یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اہل بیت اہل بیت اہل بیت، لیکن حقیقت میں ہم ہی اہل بیت کو ماننے والے ہیں۔ ازواج مطہرات کو بھی ہم مانتے ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بھی ہم ہی مانتے ہیں۔ ان کی تعلیمات کو ہم مانتے ہیں، ان کی سیرت پر ہم چلتے ہیں، ان کے طریقے کو ہم اپناتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی ہم ہی مانتے ہیں۔ ایک تو یہ بات کلیئر کر لیں کہ اہل حدیث اور اہل سنت اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری قابل احترام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری قابل احترام ہے، لیکن کب؟ جب ساتھ میں صحابیت شامل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے رشتہ دار ایسے تھے جو مسلمان نہیں ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مسلمان نہیں ہوئے، یعنی صحابی نہیں بنے، تو کیا ہم ان کی عزت کرتے ہیں؟ کوئی نہیں۔ ابو جہل بھی تو چچا لگتا تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی قریبی رشتہ داری ہے، لیکن کیا ہم اس کا احترام کرتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابی نہیں بنا۔ تو اصل مقام اور اصل فضیلت کیا ہے؟ صحابی بننے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری میں سے جو صحابی بن گیا وہ اہل بیت بھی ہے، وہ قابل احترام بھی ہے، قابل عزت بھی ہے، اور جو شرف صحابیت سے محروم رہا وہ نہ اسلام والا ہوا، نہ ایمان والا ہوا، نہ وہ قابل احترام ہوا۔
تو بات سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اہل بیت کو بھی عزت ملی تو صحابیت کی وجہ سے۔ اصل شرف صحابیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسی کوئی تعلیم نہیں فرمائی کہ میری رشتہ داری ہی کافی ہے، میرا جو بھی رشتہ دار ہوگا وہ جنتی ہے، میرا جو بھی رشتہ دار ہوگا وہ قابل احترام ہے۔ لیکن یہ ضرور فرمایا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا، جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہوگا۔ اور اس بات کی گواہی قرآن کریم نے بھی دی ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ صحابہ کرام میں سے کچھ ایسے ہیں جو پہلے مسلمان ہو گئے، کچھ ایسے ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ اب ایک طبقہ ایسا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو سنی ظاہر کیا، باور یہ کرایا کہ ہم اہل سنت ہیں، لیکن حقیقت میں وہ رافضیت میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ فرق کرتے ہیں۔ دیکھو جی، آپ ان صحابہ کی عزت کرتے ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، ہم ایسے تھوڑی عزت کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ مقام اور مرتبے میں اگرچہ پہلے والے صحابہ افضل اور اعلیٰ ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے وہ سیدنا عمر فاروق کا نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے کیا ہمارے لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مقام میں کوئی کمی آ گئی؟ جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقام ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نہیں ہے، اور جو ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کا ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کی شان کوئی کم ہے یا ان کا احترام ہمارے لیے کوئی غیر ضروری ہے، نہیں، مقام اپنا اپنا، شان اپنی اپنی، لیکن احترام سب کا برابر ہے۔ قابل عزت سارے کے سارے ہیں، اللہ کے محبوب سارے کے سارے ہیں، اللہ کے پسندیدہ سارے کے سارے ہیں۔ اور یہ بات سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے فرمائی کہ تم میں سے صحابہ کو مخاطب فرمایا جو فتح سے پہلے مسلمان ہو گئے ہیں۔ فتح سے مراد فتح مکہ بھی مفسرین نے لیا ہے اور صلح حدیبیہ کو بھی فتح کہا گیا ہے۔ تو پہلے ایمان لانے والے بعد والوں کے برابر نہیں بلکہ شان اور مقام میں ان سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ رب العزت نے اس معاملے میں سب کو برابر کیا ہے کہ سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ سارے کے سارے صحابی جنتی ہیں، کوئی ایک بھی صحابی نعوذ باللہ دوزخی یا جہنمی نہیں ہے۔ یہ قرآن کی گواہی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ رب العزت نے سب کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، اور اللہ رب العزت راضی بھی سب سے ہوا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ ایک تو وہ ہیں جو سبقت لے جانے والے، شروع میں اسلام لانے والے، مہاجرین میں سے، انصار میں سے، اور دوسرے بس ان کے بعد آنے والے، ان کی پیروی کرنے والے، اتبعوہم بإحسان، ایمان لائے ہیں ان کے پیچھے پیچھے، بعد میں آئے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سب سے راضی ہو گیا اور سارے اللہ رب العزت سے راضی ہو۔ صحابیت ایسا شرف ہے، اس سے بڑا شرف نبوت اور رسالت کے بعد کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سے موقعوں پہ اس شرف صحابیت کو بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، دوسری کتب میں بھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب صحابہ کرام کے فضائل پہ لکھنا شروع کیا ہے، چیپٹر کا آغاز کیا ہے، تو وہاں یہ حدیث لے کر آئے، 3650 نمبر یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا
کہ خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میری امت میں سے سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، میرے زمانے کے لوگ میری امت میں سے سب سے بہترین ہیں۔ اور بعض روایات میں الفاظ ہیں خیر الناس قرنی، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے خیر الناس قرنی، ساری انسانیت میں سے انبیاء اور رسولوں کے بعد میرے زمانے کے لوگ سب سے بہترین ہیں۔ یہ اعزاز، یہ شرف صحابہ کرام کو نصیب ہوا ہے۔ اور ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا صحابہ کرام کا زمانہ میرے دور کا زمانہ سب سے بہترین، میرے دور کے لوگ سب سے بہترین لوگ جو ایمان والے ہیں۔ ان کے بعد دوسرے نمبر پہ وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے ملاقات کی، اور تیسرے نمبر پہ وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے ملاقات کرنے والوں سے ملاقات کی۔ پہلا نمبر کس کا ہے؟ انبیاء اور رسولوں کے بعد صحابہ کرام کا، ان کا شرف اور مقام ہے۔ اور دوسرے اور تیسرے درجے کے لوگوں کا شرف اور مقام کیوں ہے؟ صحابہ کرام کی وجہ سے۔ یلونہم، تابعین اگر صحابہ کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، کس وجہ سے؟ یلونہم، ان کا تعلق صحابہ کرام سے بنا تھا۔ اور تبع تابعین اگر تیسرے درجے پر انبیاء اور رسولوں کے بعد ساری انسانیت میں سے بہترین ہیں، تو ان کا یہ شرف اور مقام کیوں ہے؟ کہ وہ صحابہ کے شاگردوں سے ملے ہیں۔ تو خیر القرون کہا، سارے زمانوں سے بہترین زمانہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، یہ وہ شرف اور مقام والے لوگ ہیں۔ اور صحابہ کرام کی شان اور مقام اگر بیان کرنا شروع کر دیا، قرآن کریم کی سینکڑوں آیات جو نص ہیں صحابہ کرام کی شان اور مقام پر، دو ٹوک انداز میں بیان کرتی ہیں کہ صحابہ کرام کون ہیں۔ قرآن کریم میں تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے ایمان کو دوسرے لوگوں کے ایمان کے لیے معیار قرار دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ صحابہ کی طرح، صحابہ میرے نبی کے صحابہ مخاطب کر کے فرمایا، یہ لوگ اگر تمہارے ایمان کی طرح ایمان لائیں گے تو تب ہدایت پر ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر انہوں نے تمہارا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کیا، تمہارا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کیا، تمہاری سیرت چھوڑ کر کوئی اور سیرت اور کردار اختیار کیا، تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر گمراہیوں میں بھٹکتے پھریں گے، ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ یہ صحابہ کرام ہیں جن کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دے دیا گیا۔ جس کا ایمان صحابہ کرام جیسا نہیں ہے، اس کا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ آج لوگ صحابہ کرام پر زبانیں کیسے کھول لیتے ہیں، ان کے بارے میں اپنے ذہنوں میں وسوسے کیسے ڈال لیتے ہیں۔ وہ تو ہمارے لیے معیار ہیں، کسوٹی ہیں، ترازو ہیں۔ اگر ہم صحابہ کے ترازو میں پورا اترتے ہیں تو تب ہم ایمان والے ہیں۔ اور جب منافقین نے صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولی نا، تو اللہ رب العزت نے وہی الفاظ لوٹا کر ان پر مارے۔ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صحابہ کی طرح ایمان لانا ہے، تو منافقین نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، جس طرح یہ بیوقوف لوگ، نعوذ باللہ، صحابہ کرام کو صرف بیوقوف کہا منافقین نے، تو اللہ رب العزت کو جلال آیا، فرمایا الا انہم هم السفہاء۔ علماء موجود ہیں، اللہ رب العزت نے تاکید در تاکید فرمائی۔ اللہ رب العزت ویسے ہی فرمائے تو ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی تو کوئی ذات ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا ہر فرمان سچا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے 3 طرح کی کم از کم تاکید یہاں فرمائی۔ الا، خبردار، غور سے سنو، ہوشیار ہو کر سنو، انہم، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم السفہاء، یہ جو صحابہ کرام کو بیوقوف کہنے والے ہیں، حقیقت میں بیوقوف یہ ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ صحابہ کرام کو جو بیوقوف کہے، حقیقت میں بیوقوف وہ خود ہے۔ جو صحابہ کرام کو منافق کہے، حقیقت میں منافق خود ہے۔ یہ تو قرآن کا کلیہ ہے نا، ہماری تو بات نہیں ہے۔ جو صحابہ کرام کو نعوذ باللہ مرتد کہے،
وہ خود اپنے ایمان کی خیر منائے نا، وہ خود دین سے مرتد اور منحرف ہو چکا ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو الفاظ کوئی استعمال کرتا ہے وہ الفاظ اس کے منہ پر مارو۔ الا انہم هم السفہاء، اللہ فرماتا ہے اتنے بیوقوف ہیں، حقیقت میں خود بیوقوف ہیں اور انہیں اپنی بیوقوفی کا علم بھی نہیں ہے، اور یہ میرے نبی کے صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں۔ اور آج لوگ کیا کیا زبانیں تام دراز کرتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ رب العزت انہیں ہدایت نصیب فرمائے، یا خود ایسے لوگوں سے نمٹ لے۔ صحابہ کرام کی شان اور مقام کتنا ہے، صحابہ کرام کی برکت کتنی ہے، ایک حدیث سے اندازہ لگائیں۔ 3649 نمبر ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں جہاں فضائل صحابہ شروع ہوئے وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان فیغزو فئام من الناس، ایک زمانہ آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دور گزرے گا، دنیا سے چلا جاؤں گا، ایک زمانہ آئے گا، لشکر کشی ہوگی دشمنوں سے مقابلے کے لیے، لیکن پریشانی ہوگی، فتح نہیں ہو رہی ہوگی۔ ایک طرف سے ایک شخص اعلان کرے گا، منادی کرے گا، پوچھے گا حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے بڑا عرصہ ہو گیا ہے، اور بتاؤ کوئی ایسا خوش نصیب ہے اس لشکر میں، کوئی ایسا خوش نصیب جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پایا ہو، جس کو شرف صحابیت حاصل ہوا ہو۔ ابو بکر و عمر و عثمان، طلحہ و زبیر اور دیگر عشرہ مبشرہ اور بدر والے، احد والے، ان کی صلح حدیبیہ والے، بیعت رضوان، ان کی بات نہیں ہے، کوئی بھی ایسا شخص ہے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، آپ کی صحابیت کا شرف اسے حاصل ہے، کوئی ہے لشکر میں؟ بتانے والے کہیں گے کہ ہاں ایک ایسا خوش نصیب ہے ہمارے لشکر میں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیفتح لہم، اس ایک صحابی جو ادنا سے ادنا صحابی بھی ہے، اس ایک صحابی کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت سارے کے سارے لشکر کو فتح نصیب فرما۔ یہ میرے نبی کے صحابہ یہ ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یاتی علی الناس زمان، پھر ایک زمانہ گزرے گا، دوبارہ پھر کوئی دور آئے گا، فیغزو فئام من الناس، پھر لشکر جائیں گے مسلمانوں کے، دشمن سے ٹاکرا ہوگا، لیکن پھر مشکل اور مصیبت ہوگی، فتح نہیں ہو رہی۔ پھر لوگ پوچھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے بہت عرصہ ہوا، آپ کے صحابہ کرام بھی بہت عرصے سے دنیا سے چلے گئے، صحابہ تو نہیں ہو سکتے اب ہمارے لشکر میں، لیکن یہ پتہ کرو کوئی ایسا خوش نصیب ہے اس لشکر میں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو دیکھا ہو، کسی صحابی سے ملاقات ہوئی ہو، کسی صحابی سے اس نے فیض پایا ہو، کوئی ایک صحابی بتایا جائے گا کہ ہاں ایک خوش نصیب ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ملاقات کی ہوئی ہے، یعنی وہ تابعی ہے، خیر القرون میں سے دوسرے دور کا بندہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو دیکھنے والا، ملاقات کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیفتح لہم، اس صحابی کے شاگرد کی برکت کی وجہ سے پورے لشکر کو فتح نصیب ہو جائے۔ اور ثم یاتی علی الناس زمان، ابھی یہی بات ختم نہیں ہوئی، پھر ایک دور آئے گا، پھر فیغزو فئام من الناس، پھر لشکر نکلیں گے دشمنوں کے مقابلے کے لیے، پھر مصیبت اور مشقت میں پھنسیں گے، پھر اعلان ہوگا۔ بہت زمانہ گزر گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے گئے، صحابہ بھی گئے، تابعین بھی گئے، اب بتاؤ کوئی ایسا خوش نصیب ہے
جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھنے والوں کو دیکھا ہو. صحابی نہیں، صحابی کا ڈائریکٹ شاگرد نہیں، بلکہ صحابہ کے شاگردوں کا شاگرد ہو. کوئی ایسا شخص ہو، بتایا جائے گا کہ ہاں ایک ایسا خوش نصیب ہے، صحابی نہیں ہے، تابعی نہیں ہے، تبع تابعی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُفْتَحُ لَهُمْ، اس تبع تابعی کی برکت سے اللہ رب العزت سارے لشکر کو فتح نصیب فرما دے. صحابہ کی برکت کیا ہے، صحابہ کے ملنے والوں کی برکت کیا ہے، اور صحابہ کے ملنے والوں کو ملنے والوں کی برکت کیا ہے. یہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم. اور آج لوگ زبان کھولتے ہیں صحابہ کرام پر، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، ان پر کوئی خوف نہیں. قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ تو سیدھے جنتی ہیں. اور جو دشمن ہیں اولیاء اللہ کی، یاد رکھیں صحابہ سے بڑا کوئی ولی دنیا میں ہے؟ انبیاء اور رسول تو اللہ کے ولی ہیں نا. انبیاء اور رسولوں کے بعد صحابہ کرام سے بڑا کوئی ولی دنیا میں اگر ہوتا تو وہ خیر القرون ہوتا نا، اسے کہا جاتا ہے اس کا زمانہ بہترین ہے. صحابہ کرام کا زمانہ سب سے بہترین ہے. صحابہ کرام اس دنیا میں اللہ کے سب سے بڑے ولی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث قدسی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جس نے میرے کسی ایک دوست سے دشمنی رکھی، میرے کسی ایک ولی کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھا، میں نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے. کسی ایک ولی. یاد رکھیں آج کے دور میں بھی اللہ کے ولی موجود ہیں، اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے موجود ہیں، تا قیامت موجود رہیں گے. جب ایک بھی ولی دنیا میں نہ رہا تو دنیا تباہ ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی. آج بھی ولی موجود ہیں اور تا قیامت ولی موجود رہیں گے. تو قیامت تک آنے والے کسی ایک ولی کی گستاخی اللہ کو برداشت نہیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ کسی دور کے کسی بھی ولی کی گستاخی کرو گے تو میں اعلان جنگ کرتا ہوں. اور آپ اندازہ لگائیں آج 1400 سال گزر چکے ہیں، اس سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کے ہجرت سے لے کر اتنا عرصہ گزر چکا ہے. اتنے گئے گزرے دور میں بھی اللہ کا ولی ہے، اس کی گستاخی اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ اعلان جنگ کرتا ہے. تو جو صحابہ کرام ہیں اس کائنات کے سب سے بڑے ولی، کوئی ان کے بارے میں دشمنی اور عداوت رکھتا ہے تو اندازہ کریں اللہ رب العزت کے نزدیک کتنا بڑا مجرم ہے وہ، کتنا بڑا گناہگار ہے وہ. اللہ رب العزت کے ہاں کتنا بڑا مبغوض اور ناپسندیدہ انسان ہے وہ جو اللہ کے کسی ایک ولی سے دشمنی رکھے. اور یہ سب سے بڑے ولی ہیں. اولیاء کے بھی استاد مشائخ ہیں، جتنے بھی بڑے ولی آئے ہیں تابعین میں دیکھیں کتنے بڑے ولی. حسن بصری رحمہ اللہ تعالی، سعید بن مسیب رحمہ اللہ، کتنے بڑے اولیاء ہیں، ان کے بھی استاذ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ. ساری دنیا حسن بصری بن جائے کسی ایک صحابی کی شان کو پہنچ سکتے؟ ساری دنیا سعید بن مسیب بن جائے کسی ایک صحابی کا مقام کو پہنچ سکتے؟ جب ان کا اتنا مقام ہے بعد والوں کا تو صحابہ کرام کا کیا مقام ہو. یہ وہ اس کائنات کی معزز ترین اور معتبر ترین ہستیاں ہیں انبیاء اور رسولوں کے بعد. ان کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں شکوک اور شبہات ڈالے جاتے. کون کون سے شبہ ہیں جی؟ چند مشہور میں ذکر کرتا ہوں. دیکھو جی، صحابہ میں تو منافق بھی تھے. وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، فی اصحابی 12 منافقا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں. کتنے منافق ہیں؟ 12.
اگر اس منطق کو مان لیا جائے کہ نعوذ باللہ جن کو ہم صحابہ سمجھتے ہیں وہ کوئی منافق تھے، تو کتنے تھے؟ 12 تھے نا۔ غزوہ تبوک تک جب صحابہ کرام کی تعداد ہزاروں میں ہے، لاکھوں کو پہنچنے والی ہے، ہزاروں میں، اس وقت کتنے منافق ہیں؟ 12۔ اور آج کتنے منافق بتائے جاتے ہیں؟ کہتے ہیں چند ایک تو مسلمان تھے سارے، مخلص تو چند ایک تھے نعوذ باللہ، باقی سارے منافق تھے۔ یاد رکھیں کہ کوئی ایک بھی صحابی منافق، اور کوئی منافق کبھی صحابی، عبداللہ بن ابی منافق تھا نا، منافق تھا نا، کبھی ہم نے اسے صحابی کہا؟ منافق کو ہم صحابی کہتے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد آپ کی تعلیمات بھی یہی ہیں، اور امت کا اجماع و اتفاق بھی یہی ہے اہل سنت کا۔ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الایمان۔ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، آپ سے ملاقات کی ہے، زیارت بھی نہیں ہوئی، ملاقات ہوئی ہے، جیسا کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، نبینا صحابی، ملاقات ہی ہوئی ہے، زیارت تو نہیں۔ ملاقات ہوئی ایمان کی حالت میں، اور موت بھی ایمان پر ہوئی، اسے ہم کہتے ہیں صحابی۔ اور منافقوں کی موت بھلا ایمان پر ہوئی ہے؟ پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ میرے صحابہ میں 12 منافق؟ الفاظ پر غور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں 12 منافق آ گئے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے 12 منافق ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ میرے 12 صحابہ منافق ہیں، نعوذ باللہ۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ سادہ سی آسان بات ہے۔ فی اصحابی کہا ہے، اگر آپ فرماتے نا من اصحابی، پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ جن کو صحابہ کہا جاتا ہے ان میں سے 12 منافق، لیکن آپ نے فرمایا فی اصحابی 12 منافق، میرے صحابہ ہیں ان کے اندر 12 منافق چھپے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے 12 منافق ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اشکال ختم ہو گیا۔ کوئی صحابی منافق نہیں ہو سکتا، اور کوئی منافق صحابی نہیں ہو سکتا۔ اگر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی وجہ سے ہم کسی کو صحابی کہتے تو عبداللہ بن ابی بھی تو صحابی تھا، بننا تھا نا اس نے بھی، لیکن ہم نے اسے صحابی نہیں کہا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا ہے۔ کوئی تھوڑے سے صحابہ کرام تھے نا ایسے خوش نصیب جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا، یعنی آپ کی زندگی میں جو فوت ہوئے یہ شہید ہوئے، اور ان میں سے بھی جن کے وقت، جن کی وفات یا شہادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان کا جنازہ آپ نے پڑھایا، یا شہدائے احد کا 8 سال بعد آپ نے پڑھایا، تو یہ بھی بڑا شرف تھا نا۔ بعد میں جو صحابہ فوت ہوئے ان کا جنازہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا سکتے تھے۔ عبداللہ بن ابی کا جنازہ بھی آپ نے پڑھایا، دعائے مغفرت بھی بار بار کی، فرمایا 70 دفعہ اگر میں کر لوں تو ہو سکتا ہے اللہ محب کر۔ اس کے باوجود بھی اپنا لعاب دہن بھی اس کے منہ میں ڈالا، لیکن اس کے باوجود صحابی بنا۔ کیوں؟ نہ ایمان کی حالت میں اس نے نبی پاک کو دیکھا، نہ ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوئی۔ اس لیے یہ شبہ بالکل اپنے ذہنوں سے ختم کر دیں۔ جو بندہ ایسا اشکال پیش کرے اس کو فوراً جواب دیں کہ ہمارے نزدیک صحابی کون ہوتا ہے؟ ایمان کی حالت میں نبی پاک سے ملاقات ہو اور ایمان کی حالت میں وفات ہو، وہ صحابی ہے۔ لہٰذا کوئی منافق صحابی بن سکتا نہ آج تک کسی ایک شخص کا نام لیں منافق ہو اور اہل سنت نے اس کو صحابہ میں شمار کیا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کیا باتیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں جی فلاں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا ہے، تلوار کے زور پر کلمہ پڑھ لیا، تلوار سے ڈرتے ہوئے، نعوذ باللہ، جیسا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ الفتح، سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اللہ فرماتا ہے نبی اس وقت کو یاد کریں جب فتح ملے گی، اللہ کی مدد آئے گی، اور آپ دیکھیں گے لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوں گے،
اللہ کیا فرماتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والے اللہ کے دین میں داخل ہوئے ہیں، اور یہ منافق کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اوپر اوپر سے کلمہ پڑھا۔ یہ تو قرآن کریم کو بھی نہیں مانتے۔ قرآن نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں۔ صحیح بخاری میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور بالکل ویسے ہی جیسا اصحاب بدر کو بشارت دی گئی۔ صحیح بخاری میں ہی ہے نا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا، دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن نہ اڑا دوں۔ بظاہر عمل ایسا تھا کہ شاید یہ دل سے کھوٹا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے جنگی راز دشمنوں کو منتقل کر رہا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہیں معلوم نہیں، تمہیں یہ بات پتہ نہیں کہ یہ بدری صحابی ہے، حاطب بن ابی بلتہ بدری ہے، اور اللہ رب العزت نے بدر والوں کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم۔ اللہ رب العزت نے جھانکا، نظر رحمت فرمائی اصحاب بدر پر، اور فرمایا جاؤ آج کے بعد جو مرضی کرتے رہو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اصحاب بدر کے اور